السلام علیکم ویورز۔ تاریخ کے ایسے حقائق جو آپ کو کبھی اسکول میں نہیں پڑھائے گئے، اس ویڈیو سیریز کی تیسرے حصے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ رومن ٹروپ کے دوران فوجیوں نے ہجوم کو خوش کرنے کے لیے اپنے کمانڈر کے بارے میں فحش گیت گائے۔ رومن ٹروپ ایک طرح کی پریڈ تھی۔ اس دوران ایک رومن جنرل جس نے روم کے لیے نیا علاقہ فتح کیا تھا، اپنی فوج کے ساتھ سڑکوں پر مارچ کیا۔ انہوں نے پارٹی میں جانے والے شائقین کی زبردست بھیڑ کے سامنے جنگ کی غنیمت دکھائے۔ بہت سے رواج تھے جو فتح کے دوران رونما ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ واپس آنے والے رومی فوجیوں نے اپنے کمانڈروں کے بارے میں کھجور اور تفریح کے لیے خام اور بینٹر جیسے نعرے گائے۔ تاریخ جس میں زندہ رہی وہ جولیس سیزر کے گالک ٹرومف سے ہے۔ اس کے فوجیوں نے کچھ ایسا گانا گایا: رومیوں نے آپ کی بیویوں کو چھپا لیا، گنجا زانی یہاں ہے، ہم نے گال میں آپ کا سونا پی لیا اور اب ہم مزید قرض لینے آئے ہیں۔ دوستو، تصویر میں نظر آنے والی یہ ٹب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پانی کا ہے، مگر قدیم روم میں پیشاب اکثر موتھ واش یعنی فیس واش کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشاب میں امونیا کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس سیارے پر امونیا ایک انتہائی طاقتور اور آسانی سے دستیاب قدرتی کلینر میں سے ایک ہے۔ وکٹورین دور میں مونچھیں رکھنے والے مرد خاص کپ استعمال کرتے تھے۔ اسے عملی طور پر مونچھوں کا کپ کہا جاتا ہے، جو انسان کی مونچھوں کو چائے کے گرم کپ میں ڈوبنے سے روکتے تھے۔ سب سے زیادہ معروف خاتون سیریل کلر ہنگری کا کاؤنٹس تھا۔ الزبتھ بیتری ڈی ایکسڈ کے نام سے وہ 7 اگست 1560 کو پیدا ہوئی۔ اس پر 650 سے زیادہ نوجوان خواتین کو تشدد کا نشانہ بنانے اور قتل کرنے کے الزام عائد کیا گیا تھا۔ زیادہ تر خواتین کی عمر 10 سے 14 سال کے درمیان بتائی گئی تھی۔ اس کا ظلم بے حد تھا اور وہ اپنی جوانی کی نظر کو محفوظ رکھنے کے لیے کنواریوں کے خون میں باقاعدگی سے نہاتی تھی۔ کئی لوگوں، چیچک اور اشرافیہ کے ایک جیسے الزامات کا سامنا کرنے کے بعد انہیں حراست میں لیا گیا، تاہم اسے اپنے کنبہ کی اعلیٰ درجے کی حیثیت سے مقدمے کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کی بجائے اسے نجی طور پر کھڑکی کے بغیر کمرے میں 4 سال قید رکھا گیا، یہاں تک کہ اس کی موت 1614 میں ہوئی۔ فرانسیسی انقلابی دور کے دوران 12 سال تک فرانس کے پاس ایک نیا کیلنڈر تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کا بھی ایک نیا ٹائمنگ کیپنگ سسٹم تھا۔ فرانسیسی ریپبلکن کیلنڈر میں 10 گھنٹے کا ایک دن تھا، 100 منٹ سے 1 گھنٹہ اور 100 سیکنڈ سے 1 منٹ بنتا تھا، جبکہ اس پاگل کیلنڈر میں 12 مہینے ہوتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک میں 30 دن ہوتے تھے۔ ان سب کو نئے نام دیے گئے تھے جو ہر موسم میں ایک معنی کی عکاسی کرتے تھے۔ مثال کے طور پر موسم سرما میں ایک کا نام نواز تھا، جو برف کے لیے لاطینی زبان ہے۔ ہالی ووڈ ایڈیسن کے پیٹنٹ سے بچنے کے لیے نیو یارک سے لاس اینجلس چلا گیا تھا۔ ہالی ووڈ کو عالمی سطح پر دنیا کا فلمی دارالحکومت تسلیم کیا گیا ہے۔ ہالی ووڈ مووی انڈسٹری سن 1800 میں نیو یارک میں تھی، جو نیو جرسی کے قریب تھی، اور نیو جرسی وہ جگہ تھی جہاں پیٹنٹ ماسٹر یعنی تھامس ایڈیسن مقیم تھے۔ ایڈیسن کے پاس 1000 سے زیادہ مختلف چیزوں پر پیٹنٹ موجود تھے، جن میں زیادہ تر اعلیٰ فلمیں بنانے کی ٹیکنالوجی بھی شامل تھی۔ مختصر یہ کہ اگر آپ فلمی کاروبار میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو بنیادی طور پر ایڈیسن سے گزرنا پڑے گا۔ قرون وسطیٰ کے انگلینڈ میں لفظ پوچھنا کا اعلان کولہاڑی تھا۔ اس لفظ کا یہ تلفظ بائبل کے پہلے انگریزی ترجمے میں بھی شائع کیا گیا تھا۔ قدیم مصری تکیوں کے طور پر پتھر کی سلیبس استعمال کرتے تھے۔ قدیم مصر میں سر کو روحانی زندگی کی نشست سمجھا جاتا تھا اور اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی، لہٰذا جب بستر پر سوتے مصری اپنے سر کے نیچے پتھر رکھتے تھے جس میں گھماؤ ہوتا تھا۔ ایڈولف ہٹلر نے ووکس ویگن بیٹل کو ڈیزائن کرنے میں مدد کی۔ دراصل کار بنانے والے کا نام ووکس ویگن انگریزی میں لوگوں کی کار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تو ویورز، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، نیچے کمنٹ باکس میں اپنا اظہار خیال ضرور کریں، اور مزید اسی طرح کی خوبصورت ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔